أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 220. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. یہاں سے اشارہ گزشتہ سبق میں آپ سن چکے کہ اختتام احکام الجدلیہ کی طرف ہے، لیکن اس میں جس طرح کے احکام علمیہ و عملیہ پر احکام جدلیہ کا ترتب ہے، تو اسی طرح وہاں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یہ حکم آیا تھا رشوت وغیرہ سے مال دوسروں کا استعمال نہ کرو، چونکہ وہ ایک نہیں تھی، پہلے اوامر تھے، تو وہ بھی ایک قسم کا امر ہے لیکن بصورت نہیں. تو اسی طرح یہاں بھی احکام الجدلیہ میں بھی یہ جو یسألونک آ رہے ہیں یہ بھی نہیں کے طور پر ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. اب آپ کو یسألونک کے بارے میں ایک جو ربط دو قسم کے بتا رہے تھے وہ بھی چلیں گے، اور آخر میں ایک مزید بھی تفصیلی ایک اور جوڑ عرض کروں گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں. واو کے متعلق میں نے پہلے عرض کر دیا تھا. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو فرما دیجئے میرے پیغمبر کہ سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے. اصلاح لہم خیر، سنوارنا ان کے کام کا یہ بہت بہتر ہے. یعنی کوئی بھی کام کرو نا ان کے بارے میں سنوارنے والا ہو، بگاڑ والا نہ ہو، فساد والا نہ ہو. یسألونک عن الیتامى، یتیم جب تمہارے پاس رہیں گے، تمہاری زیر پرورش رہیں گے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کا خرچ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں. یعنی اگر ان کے الگ ہانڈی اور ان کے الگ مال کی حفاظت کے طور پر کرو تو الگ ہانڈی کا بھی خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، اگر اپنے ساتھ ملاؤ تو ان کا خرچہ کم ہوتا ہے. تو فرمایا اگر ان کو ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا کوئی مال حرام تو نہیں ہے، ان کو ملا سکتے ہو، لیکن یہ خیال کرنا کہ انہوں نے استعمال کتنا کرنا ہے، کتنا اور تم ملا رہے ہو. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے خرابی کرنے والا کون ہے اور سنوارنے والا کون ہے. اللہ خرابی کرنے والوں سے سنوارنے والے کو خوب جانتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو تم پر مشقت بھی ڈال دیتے کہ نہیں یتیم کے مال کی اسی طرح تم نے سختی سے حفاظت کرنی ہے، لیکن اللہ نے ایک نرم ترتیب بتا دی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، ہر کام پر غالب ہے، ہر امر کر سکتا ہے. حکیم، لیکن اللہ نے تمہارے لیے نرمی کے احکام کا چناؤ کیا کیونکہ اس کی حکمتوں کا تقاضا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ عرض کیا تھا نا کہ آخری احکام عملیہ میں لا آیا تھا نا، تو یہاں بھی لا پر مرتب ہے. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تدلوا ساتھ لگا تھا لا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. تو وہاں بھی چونکہ دو حصے تھے نا، تو یہاں بھی نہیں کے دو حصے ہیں. دوسرا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر بھی نوٹ کر لیں کہ یہ جو تعلیم و شرافہ چل رہی ہے نا یسألونک عن الخمر سے، یہاں پر 4 دفعہ یسألونک آئے، لیکن یہاں پر امور 6 آئیں گے. جس طرح کہ پہلے ہر یسألون میں 6 امور تھے، یہاں ٹوٹل 4 کے اندر 6 امور آئیں گے.
پہلے دو یسألونک میں اور 3 امر موجود تھے، اور قل اصلاح لہم خیر، یسألونک عن الخمر، یسألونک ماذا ينفقون، یہاں تک یہ قل اصلاح لہم خیر سے چوتھا شروع ہوا تھا نا، تو یہاں 2 یسألون اور 3 امر، اور آخر میں 2 یسألون اور 3 امر آئیں گے، یسألونک عن الیتامی سے اور یسألونک عن المحیض، 3 اوامر یہاں بھی موجود ہے۔ قل اصلاح لہم خیر امر نمبر 1، ولا تنکحوا المشرکات یہ امر نمبر 2، لیکن یہ ویسے امر نمبر 5 ہے، قل اصلاح لہم امر نمبر 4 ہے، جو کہ آپ لکھ رہے ہیں جس طریقے سے، کیونکہ 4 یسألون میں 6 امور آئیں گے۔ پہلے 2 یسألون میں اور پہلے 3 امور میں مال کا ذکر ہے، یعنی وہ مالی ہیں، اور آخری 2 یسألون اور اس کے آخری 3 امور اہلی ہیں، اہل و عیال والے، یعنی گھر والے۔ دیکھو یہ اہل کا تذکرہ ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارا حصہ بن گئے ہیں یتیم، تو ان کے ساتھ تم نے انتہائی احتیاط سے پیش آنا ہے۔ ایک تو ان کے سر پر ان کے والدین کا سایہ نہیں ہے، تم ان کے لیے رحمت کا سماں بنے ہو، تو باقاعدہ طور پر ان کا خوب خیال کرنا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، ان یتیموں کے طرح کوئی بھی عورت ایسی ہو جائے، یتیم لڑکی ہے، اب وہ تمہاری زیر پرورش بڑی ہو گئی ہے، تو پھر ان کے مال کی بھوک کی وجہ سے نہ دیکھنا، بلکہ ان کے دین کی حفاظت کرنا۔ اگر وہ شرک کی حالت میں ہے نعوذ باللہ، تو پھر ان سے نکاح نہ کرنا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنا، چاہے وہ یتیم بھی تمہارے پاس پلی بڑی ہو۔ دیکھا وہ ایک مشرکہ عورتوں کا ویسے عمومی حکم بیان کیا، لیکن یتامہ کے ضمن میں بیان کیا کہ ایک فرد یہ بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ یؤمننا، حتیٰ کہ وہ عورتیں مومن ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک لونڈی ہے مسلمان ہے، یعنی تمہاری نوکر ہے مسلمان ہے، خیر من مشرکہ، وہ بہت بہتر ہے اس مشرکہ بی بی سے جو آزاد ہے، مالدار ہے، چاہے وہ یتیم بن کر تمہارے پاس پلی بڑی ہو۔ اب وہ مالدار ہے تو مال کی وجہ سے اس کو ہتھیا نہ لیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ شرک کی حالت میں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھلی بھی لگیں، یعنی جتنی بھی تمہیں بہتر لگیں مال کی وجہ سے یا جمال کی وجہ سے، تمہاری مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح تمہارے پاس یتیم عورتیں ہیں، غریب ہیں، یتیم بچیاں بن کر تمہارے پاس پلی بڑی، اب ان کی نکاح کرنا ہے، تم مشرک مردوں کی طرف ان کے نکاح نہ کرو، ان کی حفاظت کرو، نہ نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، چاہے جس وجہ سے بھی تمہیں اچھے لگ رہے ہوں، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں۔ مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو، اور اپنی موحدہ عورت مشرک کو دو نہیں، چونکہ یہاں پر دونوں جگہ مشرکوں کا ذکر ہے نا، عورت کا ذکر ہے، دونوں جگہ انداز وہی اختیار کیا، التفات عورت کی طرف ہے۔ نہ نکاح کر کے دو اپنی موحد بچی کا، اور خصوصاً جب وہ یتیم بن کر تمہارے پاس پلی بڑی ہو، مشرک مردوں کو نہ دو، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، البتہ غلام مسلمان بہت بہتر ہے، تمہارا نوکر ہے، غلام ہے، وہ بہت بہتر ہے، مومن ہے تو، مِّن مُشْرِكٍ، اس مشرک سے جو آزاد ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں کتنے بھی اچھی کیوں نہ لگے، اپنے مال کی وجہ سے یا جمال کی وجہ سے، لوگ مال کی وجہ سے دیکھ کر بغیر عقیدوں کے رشتے کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز ہے۔ اسلام نہ مال کو دیکھتا ہے نہ جمال کو دیکھتا ہے، بلکہ بنیاد تقوی کو دیکھتا ہے، اگرچہ وہ تمہیں کتنا بھی بھلے لگ رہے ہوں۔ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں آگ کی طرف بلائیں گے، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف، یعنی جنت کے امور کی طرف، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، بتلاتا ہے اللہ اپنے حکم لوگوں کو، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ دیکھیں پیچھے فرمایا تھا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، لَكُمُ الْآيَاتِ خاص قسم کے احکام چونکہ بیان ہو رہے تھے نا، اور تھے بھی مومنوں کے احکام، تو اس لیے لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ آیا۔ اور اگلے کا تعلق یتیموں کے ساتھ ہے، اور پھر دوسرے مشرکوں کے ساتھ ہے، اور مشرکوں کے ساتھ برتاؤ کا ہے، تو اس لیے وہ حکم نسبتاً بھی آخری تھا،
آخری حکم بیان کرتے ہو کذالک یبین اللہ لکم الآیات آیا تھا، اور نسبتاً چونکہ یہ حکم بھی تکمیلا للفائدہ تکمیلا للاحکام نہیں بھی آ گئی ہے، تو اس لیے یہاں ویبین آیاتی پھر فرمایا۔ لیکن چونکہ یہ خاص مومنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یتیم معاشرے میں مشرک بھی تو پل بڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ مشرک ہو چاہے کوئی بھی ہو، ظلم نہ کرے ان کے ساتھ، وہ یتیم ہے تب بھی ان کے ساتھ کسی طریقے سے ظلم نہ کریں۔ وَيُبَيِّنُ آیاتی للناس، تو یہاں للناس فرمایا، یہاں مومنین نہیں فرمایا، کیونکہ اس کا تعلق عام معاشرے کے ساتھ بھی ہے۔ لعلہم یتذکرون، کیونکہ مشرکوں کو بھی ایک قسم کی نصیحت تو ہو رہی ہے، دیکھو تمہارا معاشرہ کتنا برا ہے، شرکی حالت، کہ اللہ اپنے نیک اور اچھے لوگوں کو تمہارے ساتھ ملنے دیتا ہی نہیں ہے، چاہے تم کتنا بھی اپنے آپ کو اچھا کر لو۔ ایک تو ان سے نصیحت ہے کہ اللہ والے لوگ، نیک لوگ، حسن معاشرت رکھنے والے لوگ، جن کی زندگی مثالی زندگی ہوتی ہے، جن کو خوبصورت نظام حیات مرتب شدہ مل رہا ہے، جنہیں ان سب سے عمدہ لائف سٹائل ملا ہے، وہ لوگ تمہارے ساتھ بیٹھیں گے نہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ لوگوں کے لیے، یہاں اشارہ ہے مومن ہو یا کافر ہیں، لوگوں کے لیے اپنے حکم بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ کچھ سوچیں، نصیحت حاصل کریں۔ تو اب یہ جو ہے آپ نے اپنے وہ احکام جدلیہ سن لیے، ولا ویسألونک عن المحیض سے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ یہ 7واں آیا، اور ویسے احکام تو 6 تھے احکام العلمیہ، اور ان پر ترتب چونکہ ہونا تھا، تو اس لیے یا ایھا الناس کلوا ایک ضمناً آیا تھا، میں نے ربط پہلے عرض کیا ہے، تو اس لیے ویسألونک عن المحیض بھی ضمناً آیا۔ کیسے ضمناً ہے؟ وہ کا بھی اشارہ ہے کہ پچھلے کے ساتھ معلق ہے، کہ دیکھو مشرکہ عورت کے ساتھ تو رشتہ کرنا جائز نہیں، اسی طرح مشرک مرد کو اپنی عورت دینا جائز نہیں، اپنی عورت ان کے قریب نہ کرو اور مشرکہ عورت کے تم قریب نہ جاؤ، اور یہاں ضمنی ہے کہ اپنی موحدہ عورت کو بھی اس کے ایام مخصوصہ میں قریب نہ جاؤ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تو اس انداز سے یہ ضمنی ہے، اور اس کو پورا کر کے باقی ایک اور ربط بیان کرتا ہوں، اپنے توجہ کرنی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور پوچھتے ہیں آپ سے حکم حیض کا، قُلْ هُوَ أَذًى، تو کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ نزدیک جاؤ ان کے جب تک کہ وہ حتیٰ یطہرن پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں رجوع کرنے والے، یعنی بیوی بے شک اپنی ہے، گھر بے شک اپنا ہے، لیکن ہم تو شریعت کو دیکھنے والے ہیں، یعنی نظریں ان کی شریعت کی طرف بار بار رجوع کر رہی ہیں، دیکھو اس لیے یہاں توابین کا لفظ جچے گا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اللہ کو پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے، ہر قسم کی گندگی، اندرونی گندگی سے تو ویسے ہی موحد بچا ہوتا ہے، اور بیرونی گندگی سے، اذى سے، تکلیفوں سے اللہ بچنے والا موحد اللہ کو پسند آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صاف ستھرا رہنا، یہ مزاج دین ہے، اور عمدہ زندگی گزارنا جس میں کسی قسم کا کوئی بھی دھوکہ نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو، یہ سب سے اچھی زندگی ہے جو اسلام خوبصورت کر کے دیتا ہے۔ اس لیے صاف شفاف اور خوبصورت رہنا یہ مزاج اسلام سے ہے۔ اب یہاں پر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کا ایک صورت ذیلی بیان ہو چکی، لیکن اس سے ایک اور کچھ بھی لگتا ہے، اگر یہ ذیلی ہے نا تو ویسے تو ہر کسی کو پتا تھا، سائل کو بھی پتا ہے کہ یہ گندگی ہوتی ہے، پھر اللہ کریم نے کیوں فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى کہ یہ گندگی ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی کچھ باقی ہے، ایک ذیلی حکم تو ہم سن چکے ہیں نا، یہ ذیلی قسم کا حکم ہے، لیکن کچھ باقی ہے، وہی جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک اور رابط بتاؤں گا۔ اب ایک تو شیخ القرآن رحمہ اللہ کے روابط چل رہے تھے نا، وہ روابط ساتھ ساتھ بیان کروں گا کہ یہ مسئلہ ذو جہتین کیسے بیان ہو رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس کے اختتام پر سارے عرض کرتا ہوں، لیکن اب آپ نے چلیں پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بڑا ربط بیان کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہاں کچھ رہتا ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ذو جہتین، یہ یتیموں والا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ آج کا سبق ہمارے یہیں سے تھا نا، کہ ذو جہتین میں سے یہ ایک مسئلہ ہے کہ
اگر یتیموں کے مال کو علیحدہ رکھا جائے تو ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اگر ملایا جائے تو احتیاط نہیں ہو سکتی۔ تو ارشاد ہوا یتیموں کے مال کی حفاظت ضروری ہے، اپنی طرف سے ان پر خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، ان کی حفاظت ضروری ہے، لیکن شرک باللہ کے مقابلے میں مال خرچ کرنا ہو تو بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر یتیموں کے مال کی حفاظت کرنی ہے تو تمہارے اوپر ضروری نہیں، لیکن شرک باللہ کے مقابلے میں مال دینا ہو تو پرواہ نہ کرو اور خوب خرچ کر ڈالو۔ یہ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذو جہتین مسئلہ ہے۔ اسی طرح لا تنکحوا المشرکات، یہ چوتھا مسئلہ ذو جہتین ہے۔ ایک طرف حسن اور دنیاوی مال یعنی مال اور جمال ہے، اور دوسری طرف رسومات باطل اور کفر شرک کا خوف ہے۔ رشتہ کرتے ہیں تو فوائد تو ظاہر ہے مال اور جمال کے ہیں، لیکن دوسری طرف رسومات باطل اور کفر و شرک کا بھی خوف ہے، تو حکم ہوا شرک کے مقابلے میں اس حسن اور مال کو دیوار پر پھینک دو، نہ کرو۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر رحمہ اللہ یہ وہ ترجمہ لکھنے والے ہیں جو بریلوی دیوبندی کے اختلاف سے بھی قبل کے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت غیر میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر ایک بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بلا برا اسی کے اختیار میں ہے۔ اس قسم کا نظریہ اگر کسی بھی عورت کے اندر ہے نا، یا کسی بھی مرد کے اندر ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ کہ اللہ کے غیر پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت مانگے اس کو مختار جان کر۔ اور یہ بھی آپ کو نقطے کے طور پر عرض کروں کہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے جب ترجمہ شائع ہونے لگے نا، تو ان تراجم میں سے بعض جگہوں پر یہ عبارت کاٹ دی گئی ہے۔ اس آیت جب بھی کوئی ایسے قرآن خریدنے لگے تو اس آیت پر وہ جگہ نکال کر دیکھیں کہ یہ حاشیہ موجود ہے کہ نہیں موجود، یہ خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یسألونک عن المحیض، یہ پانچواں مسئلہ ہے کہ اگر ایذا بدنی ہو تو چند روز قربان نہ کرو، یعنی قریب نہ جاؤ، اس کے بعد کر سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، چونکہ حلف کا ذکر آ رہا ہے کہ اگر حلف بھی اٹھا چکے ہو تو اس کو توڑ دو اور قربان سے باز نہ رہو، قریب جا سکتے ہو، لیکن اگر شرک کا احتمال ہو تب بھی سرے سے چھوڑ ہی دو، نکاح تک بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہاں حضرت شیخ القرآن کا جہاں قرآن ہے نا یہ اپنا حاشیہ والا، تو یہاں روابط بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ لکھتے ہیں، یعنی کتنا عمدہ آ کر ربط بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ ربط بھی آپ کو پہلے سبقوں میں اشارہ کر چکا کہ یہ ذیلی ربط ہے، جو کہ اصل ربط چل رہا ہے وہ یوں ہوگا کہ یا تو یہ مرتب ہے یسألون سارے کے سارے احکام علمیہ پر، اور یا یہ مرتب ہے یسألون کا سارے کے سارے 7 میں سے جو 6 گزرے ہیں نا وہ سارے کے سارے مرتب ہو رہے ہیں یسألون جو پہلا بیان ہوا ہے اس پر۔ کیسے جی؟ کہ پہلے جو یسألون بیان ہوا ہے اس کے اندر دیکھو کتنے احکام ہیں، اس کے اندر 6 احکام آئے تھے، ان 6 احکام میں سے کچھ سوال اٹھتے ہیں، تو ان میں سے چند سوالوں کے اٹھنے پر جوابات دیے گئے ہیں، اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سے ایک اور سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ کیسے پھر انشاءاللہ کل کے سبق میں عرض کروں گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے کہ قُلْ هُوَ أَذًا، کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں تو آپ جواب دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ اب یہ تو پتہ تھا کہ وہ گندگی ہے، لیکن آگے اللہ کریم ایک حسن ترتیب کی وجہ سے ایک چیز بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ مزید کل کے رابط میں عرض کروں گا کہ ان کا ترتب کیسے ہے، اور یسألونک عن المحیض سے سلسلہ نیا کیسے شروع ہو رہا ہے۔ آج کا ہمارا سبق پورا ہوا، وما علینا الا البلاغ۔